آگے چلتے ہیں، زکوٰۃ دینی کس کو چاہیے؟ مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ جب ہم نکالتے ہیں تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے پراپر. تو جس طرح ہم ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ہم جب نماز کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وضو کریں، غسل کریں، وضو کے اندر اتنے فرائض ہیں، غسل کے اندر اتنے فرائض ہیں، کپڑے پاک ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں لوازمات کمپلیٹ ہوں گے پھر ہم نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز درست ہے. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے اس کی بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں جس کو ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے تھے کہ یہ اپنے اندازے سے یہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. زکوٰۃ کا ہم نے حساب لگا دیا ہے، بہت سمپل. سارا سونا لکھیں، چاندی لکھیں، جتنا پیسہ لوگوں سے لینا ہے وہ لکھیں، جتنی اماؤنٹ ابھی پاس ہے وہ لکھیں، اس سب کو جمع کریں، جو قرض دینا ہے اس کو مائنس کریں، باقی جو بچ گیا ہے اس کو 40 پہ تقسیم کریں تو یہ 2.5% نکل آئے گا. یہ ہماری زکوٰۃ ہے. اب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. دینی کس کو ہے؟ تو دینی اس کو ہے، دیکھیں اس حوالے سے شریعت نے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک وہ طبقہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ظاہر زکوٰۃ دے گا، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک طبقہ وہ ہے جسے غنی کہتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے اپنے مال کے اوپر. اب ظاہر جب اس نے زکوٰۃ دینی تو وہ زکوٰۃ لے تو نہیں سکتا نا، سمپل سی بات ہے. اچھا، دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. زکوٰۃ لے گا تو دینے والے کی ادا بھی نہیں ہوگی اور اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے. اگر یہ تینوں ڈیفینیشنز اور یہ تینوں کیٹیگریز اگر ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری کافی مشکلات حل ہو جائیں گی. وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اور لے نہیں سکتا، اس کو ہم نے بالتفصیل بیان کیا ہے. مختصر چند الفاظ میں انشاءاللہ اس کو دہراتا ہوں. اسے کہتے ہیں غنی، جس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پیسہ یا مال تجارت موجود ہو جس میں قرض وغیرہ مائنس ہو چکا ہو. تو یہ تو بندہ ہو گیا صاحب نصاب. اب اس نے دینی ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے. یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، یہ غنی ہے. اس پر ہم بات کر چکے ہیں کافی بالتفصیل. اس میں ہم نے مال تجارت کسے کہتے ہیں، حولان حول، سال گزرنا، اس پر یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. وہ طبقہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ ہے کہ جو جس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ جس کے پاس ایسا سامان ہو کہ جو مال تجارت نہ ہو لیکن وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو، ایسا سامان ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے. اس کا ڈفرنس سمجھیے گا ذرا. غنی وہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر یا رقم ہے یا ایسا مال ہے جو مال تجارت ہے، مال نامی اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں نمو پایا جاتا ہے، مال تجارت ہے. اور وہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور وہ لے بھی نہیں سکتا، وہ ہے کہ جس کے پاس ایسا مال ہے کہ جو مال تجارت تو نہیں ہے لیکن اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رکھتی ہے، جو تقریباً 1,32,000 تقریباً کرنٹ ریٹ اس کا مائنس پلس کے ساتھ ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہ مثال دی تھی کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس 3 گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. 3 گاڑیاں جس کے پاس ہیں، اس نے ایک گاڑی تو استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے، 2 گاڑیاں اس نے اس نیت سے خریدی ہیں کہ بیچ کر نفع کماؤں گا. تو ان 2 گاڑیوں کے اوپر کیا ہے؟ اس نے زکوٰۃ بولے نا دینی ہے کیونکہ یہ مال تجارت ہے. لیکن یہ 2 گاڑیاں جو ابھی استعمال نہیں کر رہا ہے، اس نے اس نیت سے لی ہے کہ کھڑی رہیں، بیچوں گا نہیں. تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے نہیں ہے نا، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے. لیکن یہ بندہ ان 2 گاڑیوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، کافی زیادہ ہے نا. تو یہ بندہ زکوٰۃ لے سکتا اگر جس نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو. اسی طرح ایک بندے کے پاس 4 پلاٹ ہیں،
4 اس کے پاس کیا ہیں؟ پلاٹس اس نے لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ چاروں پلاٹ اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیے ہیں۔ 4 بیٹے ہیں، اس نے کہا یار مناسب ریٹ پہ ابھی پیسے ہیں، خرید لیتا ہوں، بچے بڑے ہوں گے ان کے کام آ جائیں گے۔ اب اس نے پلاٹ رکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں پلاٹ، 10 سال ہو گئے ہیں، بچے کی عمر ایک کی 11 ہو گئی ہے، ایک کی 13 ہو گئی ہے، ایک کی 15 سال ہو گئی ہے۔ شروع سے 10 سال پہلے 4 پلاٹ لیے ہوئے تھے، لیکن یہ بیچنے کی نیت سے نہیں لیے تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان پلاٹس کے اوپر اس نے زکوٰۃ دینی ہے؟ کیوں نہیں دینی؟ کہ یہ مال تجارت نہیں ہے، لیکن اس کی مالیت کافی زیادہ بنتی ہے، جو 52.5 تولے سے زیادہ بنتی ہے۔ تو اگرچہ اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے سکتا نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، اس پر قیاس کرتے ہوئے اب آپ بہت سارے مسائل آپ ذہن میں سوچیں۔ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا غریب آدمی ہے، اس کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پر کئی مزدور بھائی جو کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بڑی اسٹرگل بھی کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، اور بڑے غریب بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں ان کے گھر میں کھانے اور یہ معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے گاؤں کے اندر بہت سارے ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں جو بظاہر غریب نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پاس زرعی زمین ہوتی ہے، زرعی زمین ان کے پاس کافی ہوتی ہے، جس کی مالیت کافی زیادہ بنتی ہے۔ اب جو زرعی زمین پر عشر کی صورت میں تو زکوٰۃ ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عشر جس کو ہم نے کہا تھا کہ جو پیداوار ہوتی ہے، زمینی پیداوار، اسے عشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ زمین کی قیمت کے اوپر، کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اب ایسا بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بظاہر ایک بندہ جو غریب نظر آتا ہے، اس پر بھی لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ ایک بندہ بہت غریب ہے، اس کی تنخواہ ہے، اس کی بچیاں جوان ہیں، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ تو اب اس پہ غور کر لیں کہ اگر وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایسا سامان ہے، یا مثال کے طور پر اس کے پاس، اس کی بیوی کے پاس اگر 1 تولے سونا ہے جو اس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا اس کے پاس کچھ اور چیز ہے جس کو ملائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت بن جاتی ہے، تو یہ بندہ بھی اب زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے۔ تو اگر اس اصول کو مد نظر رکھا جائے تو ہماری زکوٰۃ ڈائریکٹ اس کو جا کر لگے گی جو اس کا حقدار ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں پھر کوئی غریب باقی رہے گا؟ ہماری زکوٰۃ بہت سارا، ہماری زکوٰۃ کا حصہ یہ مڈل طبقہ جو ہے نا، مڈل، یہ لے جاتا ہے۔ جس نے زکوٰۃ، تو اس کے اوپر ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، لیکن یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے آگے پیچھے سے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے بہت ساری اس طبقے تک زکوٰۃ نہیں پہنچنے دی جو حقیقت میں زکوٰۃ کا حقدار تھا، جس کی وجہ سے محروم، جو اصل حقدار ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے۔